القادسیہ کی جنگ کے بعد بہت سارا مال غنیمت، جس میں جیولری، جواہرات، ہیرے وغیرہ، جس میں گولڈ بھی، سونا بہت زیادہ تعداد میں صحابہ وہاں سے بھیجتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور عمر سیریز میں بھی یہ فلمایا گیا ہے کہ سب صحابہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ مال ہم تک بھیجا ہے وہ یقیناً قابل اعتبار ہیں. اس پر مولا علی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ نے اپنا دامن بدعنوانی سے بچایا ہے، اس لیے آپ کی رعایا بھی بالکل ویسی ہے. آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، اس لیے آپ کی رعایا بھی خیانت نہیں کر سکتی. اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس ہو جاتے ہیں اور وہ رونے لگتے ہیں. تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو اتنا خوشی کا موقع ہے کہ القادسیہ بھی اب مسلمانوں کے پاس آ گیا ہے. اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں آپ لوگوں کی سادہ اور سخت زندگی سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ چیزیں جب اللہ کسی قوم کے لیے خزانوں کے دروازے کھولتا ہے، مال اور دولت کے دروازے کھولتا ہے، تو وہ قوم بے حس ہو جاتی ہے، وہ ظالم ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور وہ پھر دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دینے لگتے ہیں. ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک کدھر ہے؟ سراقہ بن مالک کو لے کر آؤ. اب سراقہ بن مالک کو کیوں لے کر آؤ؟ تو آپ تھوڑا پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، تو قریش نے کہا تھا کہ جو بھی ان کو زندہ یا معاذ اللہ قتل کر کے لے کر آئے گا، ان کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. سراقہ ابن مالک جو تھا یہ بہت اچھا گھڑ سوار سمجھا جاتا تھا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ لیا اور راستے میں روک لیا اور کہا کہ آپ کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ انعام میں لے لوں. تو اس نے ان کے پاس جانے کی کوشش کی، ہمارے نبی کے پاس، لیکن اس کا جو گھوڑا تھا نا، اس نے چلنے سے جواب دے دیا. جب کبھی یہ آپ کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا. تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ کہتا ہے اللہ کی قسم آپ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ سراقہ کہتا ہے ہمارے نبی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ اس سے کہو کہ کیسا لگے گا اگر تم کسریٰ کے کنگن اور ان کا لباس پہنو اور تاج بھی. اب ایک عرب کا بدو جو کبھی عرب سے باہر نہیں نکلا، وہ کیسر و کسریٰ کے کنگن، ان کا زیور، ان کا تاج، ان کے کپڑے کیسے سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے نبی نے فرمایا کیسا لگے گا اگر تم وہ سب پہنو، تو یہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہی سین فلمایا گیا ہے. تو آپ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سے وہ سب پہنایا جائے گا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا تھا. اس لیے یہاں پر جب یہ سامان وغیرہ آیا تو سیدنا عمر نے کہا کہ کہاں ہے وہ، اس کو بلا کر لے کر آؤ. سراقہ ابن مالک جب آتے ہیں تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یاد ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کہا تھا؟ تو وہ یاد کرنے لگتا ہے. یہ سین بھی عمر سیریز میں فلمایا گیا ہے. تو پھر وہ کپڑے اور زیور اور وہ تاج پہنتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں اسے دیکھ کر. تو جب سراقہ ابن مالک وہ سب پہنتا ہے چیزیں، اور پھر سیدنا عمر سے کہتے ہیں تم چلو تھوڑا سا چل کر دیکھو، تو وہ چل رہا ہوتا ہے اور باقی صحابہ اسے دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں اور وہاں کھڑے لوگ بھی. تو سیدنا عمر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اور تمہارے قبیلے کو یہ اعزاز دنیا آنے تک یاد رکھے گی کہ عرب کے ایک بدو نے اور ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والوں نے کیسر و کسریٰ کے زیورات اور ان کے تاج اور جوتے اور کپڑے پہنے تھے، لیکن جو کچھ اللہ کا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں. اس کے بعد وہ انہیں کہتے ہیں چلو اب یہ تم اتارو. تو وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا یہ میرے نہیں ہیں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تمہارے پہننے کا کہا تھا، تمہیں دینے کا نہیں کہا تھا. یہ مال تمام مسلمانوں کا ہے اور یہ بیت المال میں جائے گا، اس میں ہر مسلمان کا حصہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ عمر کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمذی میں 3686، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا.